أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. یہ جو تلاوت کی ہم نے یہ سورۃ اللقمان کی پہلی 5 آیات تھی، اور الحمدللہ سیریز میں ہم سورۃ اللقمان یعنی فیز 3 میں انٹر ہو گئے ہیں، اور کل ہم نے اس کے پہلے رکوع کو ڈسکس کیا تھا. پہلے رکوع میں جو کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کی اس میں 2 طرح کے لوگ تھے. ایک تو وہ جو یہ 5 آیتوں میں جن کی بات ہے جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب، جس میں یعنی محسنین، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا گروپ کے جو دردناک اور رسوا کن عذاب کے حقدار ہوں گے. 2 طرح کے گروپس کے بارے میں. تو جو دردناک عذاب کے حقدار ہوں گے وہ کیا کرتے ہیں، ان کی ایک یعنی جو ایک ان کا جو ایٹریبیوٹ بتایا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے اور حق بات پر لہو الحدیث کو ترجیح دیتے ہیں. ٹھیک، اور جب اللہ کی بات آگے آتی ہے تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اور ایسے کہ گویا انہوں نے سنا ہی نہ ہو، اور کانوں میں جیسے ان کی سماعت باقی نہ ہو. پھر اگلی آیت میں جو ایمان اور عمل صالح کو تھامے رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے جنتوں کی بشارت ہے. اور پھر اس کے بعد جو 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 10 اور 11، ٹھیک ہے، وہ اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہوئے چلتے ہیں. تو یہ ہماری کنٹینیوشن بنائے گی ابھی جو حضرت لقمان کی اب ہم جو واعظ ہے ان کے بیٹے کے لیے جب اس کو پڑھ رہے ہوں گے. تو آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کے ساتھ آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی اس میں اس کے درمیان ان جن چیزوں کو پیدا کیا اسے اپنی طرف منسوب کیا، بتایا کہ یہ تو میری خلقت ہے، اس کو تو میں نے بنایا ہے. لیکن جس کو تم میرے علاوہ جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو، جنہیں تم نے میرے ساتھ شریک کیا ہے، انہوں نے کیا بنایا ہے، اور ان کی کوئی ایسی بات لے کر آئیں. اور پھر اس کے بعد آگے کہا کہ تم ایسی کوئی چیز پیش بھی نہیں کر سکتے، اور جو شرک کرنے والا ہے، جو ظلم کرنے والا ہے، وہ صریح گمراہی میں ہے. تو شرک کی تردید ہے، ٹھیک ہے، توحید کے دلائل ہیں ادھر. اور پھر تردید ان 2 آیتوں کے بعد آگے ظاہر ہے اب لوگوں کو اس بات پر بھی دلالت کرنی کہ شرک ظلم عظیم ہے. تو عربز کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بات ابھی آپ کو بتائی جا رہی ہے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب کے تھرو میسج دے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس آ رہی. ٹھیک، آپ سے پہلے بھی عاقل اور دانا اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں اسی بات کو کہتے رہے کہ جنہیں آپ تصور کرتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت ہے. اور پھر مشہور حکیم لقمان، ٹھیک ہے، ان کے بعد اور انہوں نے کیا واضح نصیحت کی اس کی بات آ رہی. تو حضرت لقمان کی شخصیت جو ہے عربز میں وہ بہت حکیم اور دانا حیثیت سے مشہور تھے. اور جو جاہلیت کے دور کے شعراء تھے وہ ان کی اشعار میں لقمان حکیم اور ان کی نصیحتیں اور ان کے کلام میں ان کا ذکر ملتا ہے. تو جو پڑھے لکھا ان کا طبقہ تھا ان کے پاس ایک صحیفہ لقمان کے نام سے حکیمانہ اقوال پر کا ایک مجموعہ موجود تھا، جس کے اندر حضرت لقمان کی ساری نصیحتیں اور وہ چیزیں درج تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کر رہے ہیں تو جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے یہ ایک انداز اپنانا شروع کیا کہ وہ استہزاء یا مذاق اڑاتے تھے. اور جب حج کا دوران میں جب یعنی ظاہر ساری جگہوں سے مکہ میں لوگ آ رہے ہیں حج کے لیے، ٹھیک ہے، وہ تو سینٹر ہے، ٹھیک ہے، جو سب حجاز میں آ رہے ہیں، تو وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ یہ مطلب کیا بات کرتے ہوں گے، ہمارے پاس تو اس سے بہتر یعنی بات موجود ہے. اور جو لقمان کی نصیحتیں ہیں ان کو جو ہے وہ پرچار کیا جاتا اور ان کی بات کی جاتی. تو یہاں پر ان کا ذکر کر کے پہلے تو ان جو مشرکین مکہ ہیں ان کے جو تردید کی گئی ہے ان کے شرک کی، اس کے بعد
کہ جن کا ریفرنس وہ خود دیتے تھے، قرآن نے بھی انہی کی بات کر کے کہا کہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو قرآن آپ کو بتا رہا ہے. تو لقمان حکیم بھی جو ہے وہ یہی بات کرتے رہے. تو اب حضرت لقمان کون تھے اس کے بارے میں کچھ یعنی الگ الگ آراء ہیں، لیکن امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ جو ائمہ و سلف کی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک نبی نہیں تھے بلکہ ایک صالح انسان تھے. لیکن کچھ کی یہ بھی رائے ہے کہ وہ نبی تھے، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ وہ ایک انسان تھے. اور ان کے بارے میں کچھ اور ڈیٹیلز ملتی ہیں جب آپ تفاسیر میں پڑھتے ہیں کہ ان کا جو تعلق تھا وہ نوبہ برادری سے تھا، اور ایک اور جگہ کہ وہ ایک حبشی غلام تھے. تو بیسیکلی ایجپٹ اور سوڈان ان کے درمیان میں کنٹری ہے نوبیا. تو اگر آپ ان کو مصری کہیں، حبشی کہیں، نوبی کہیں، یعنی تینوں سے نسبت مل رہی تھی ان کی. اور پھر پیشے کے اعتبار سے یہ بڑے ہی تھے. اور ان کے یعنی کچھ خد و خال کے حوالے سے بھی ہمیں ملتی ہے تفصیل کہ وہ سیاہ رنگت تھی ان کی، ہونٹ بڑے بڑے تھے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. تو بہرحال ان کی دانائی کے بہت سارے قصے اور چرچے عام تھے، اور اس میں سے ایک جو کہ امام ابن کثیر نے منشن کیا ہوا ہے وہ امام ابن جریر رحم اللہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت لقمان ایک حبشی غلام اور پیشے کے اعتبار سے بڑے ہی تھے. اور ایک مرتبہ جو ان کے آقا تھے انہوں نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے اس بکری کو ذبح کر دو. تو انہوں نے اسے ذبح کر دیا، یعنی ایک بکری انہیں دی گئی، کہا اس کو ذبح کر دو. تو آقا نے کہا کہ اس کی گوشت میں سے 2 ایسی بوٹیاں نکال کر لاؤ کہ جو سب سے بہتر ہوں. اور تو وہ زبان اور دل نکال کر لے آئے. پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ انہیں کہا کہ بکری ذبح کرو اور 2 ایسی بوٹیاں لاؤ کہ جو ان میں سب سے زیادہ بدتر ہوں. تو حضرت لقمان جو ہیں وہ دوبارہ زبان اور دل ہی نکال کر لے آئے. تو اس پر پھر انہوں نے پوچھا کہ پہلے بھی تم یہی 2 لائے تھے اور ابھی بھی یہ. تو حضرت لقمان نے جواب دیا کہ یہ جو 2 چیزیں ہیں اگر یہ اچھی ہو جائیں تو ان سے زیادہ اچھا کوئی نہیں، اور اگر یہ دونوں بری ہو جائیں تو اس سے زیادہ برا کوئی نہیں. اور امام شعبہ کہتے ہیں، اور جو ایک تابعی ہیں مجاہد رحم اللہ، انہوں نے کہا کہ لقمان جو ہے وہ نبی نہیں، ایک صالح انسان تھے. اور انہوں نے یعنی یہ ان کی مثال یعنی یہ بات سمجھاتی ہے، میں مختصر بتا رہی ہوں کہ جو بات مینشن ہے کہ آپ مطلب بعض چیزیں عقلی طور پہ سمجھنے کے لیے نبی اور رسول نہ بھی ہوں تو آپ کی فطرت کے اندر جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ رکھی گئی ہوتی ہے. تو حضرت لقمان نے جو نصیحتیں کی اس سے پتہ لگتا ہے کہ غور و فکر، شعور، سمجھ رکھنے والا شخص خود بخود ان نتائج کی طرف آتا ہے کہ جن نتائج کے بارے میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور واعظ کیا. تو یہ تو کچھ ان کا تعارف ہو گیا. اب آیات کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلی جو آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ ہم نے دی، لقمان کو حکمت، یعنی ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. انشکر للہ کہ تاکہ کہ تم شکر کرو. نایاب آپ کی اسکرین نہیں شیئر ہو رہی. وہ میری اسکرین کی شیئر ہو رہی ہے. میں نے ایک امیج شیئر کی ہے جس میں اب جو دوسرا سکتا ہے. اچھا شاید میں آگے پیچھے کرتی ہوں نا، 1 منٹ. ثانیہ میں آپ سے پیچھے شیئر کروں، آپ شیئر کر دیں گی؟ جی جی چلیں ایسا کرتے. میری آواز کٹ تو نہیں گئی ہے؟ جی کٹی تھی تھوڑی سی. اچھا ابھی آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی آپ یہ میری اسکرین پہ شیئر کرتے ہیں، بس اسی کے ساتھ ہم آج کرتے ہیں کام انشاءاللہ. جی آپ کر لیں پھر مجھے بتائیے. جی مجھے 1 منٹ دیں، میں کرتی ہوں. جی جی شور. اوہ سبحان اللہ. آپ کو مشکل تو نہیں ہو رہی؟ صرف امیج شیئر آپ کرتے ہیں تو بھی ہو جائے.
نہیں میں بس ایک سیکنڈ دیجیے، آپ مجھے بتائیے گا جی کہ جی شیئر ہو رہا ہے صحیح ہے، آ رہی ہے نظر؟ جی جی ہو تو رہا ہے، لیکن وہ جیسے پوری اسکرین پہ نہیں ہے میرا خیال۔ اس عبد الرحمان صاحب ہم آپ کو شیئر کر دیں، آپ فون کے تھرو اگر کر دیں۔ ابھی نہیں شیئر ہو رہا؟ نہیں نہیں شیئر تو ہو رہی ہے، لیکن وہ پوری ہاں اسکرین پہ نہیں ہے، مطلب دیکھا نہیں جا سکتا ایسے۔ اچھا کون مجھے یہاں پہ اس میں کر سکتے ہیں، مریم یا عبد الرحمان؟ آپ میں دیکھیں سے گا کوئی نا، شیئر کر دے تو جی بہتر ہے، یہ کچھ بہتر ہے۔ پہلے بھی ایسی ہی نظر آ رہی تھی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے ایسے بھی چل سکتا ہے گزارا۔ جزاک اللہ خیر، چلیں انشاءاللہ۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اوکے سوری آئی ہیو اب آپ کی آواز، انٹرنیٹ۔ اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب جی اللہ مدد کریں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی تو ہم پہلی آیت کی بات کریں، ایک دفعہ پڑھتے ہیں اس کو، ترجمے کے ساتھ دیکھتے ہیں پہلے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ وہ اللہ کا یعنی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اسی کے لیے، لنفسی ہی یعنی اس کے اپنے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، حمید ہے یعنی لائق تعریف ہے۔ تو اب ہم نے یہ بات کی کہ شرک کی تردید، اور اس کے بعد پھر انہیں کہا جا رہا ہے کہ جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہی بات جو ہے لقمان حکیم بھی جو ہے ان بتاتے رہے ہیں، یعنی جو ان کی نصیحتیں ہیں اس کا بھی جو مین بیچ میں آئیڈیا ہے وہ یہی ہے۔ تو اب اس آیت میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، ٹھیک؟ تو جس حکمت کے ساتھ انہوں نے نصیحتیں کی ہیں، پہلے تو وہ حکمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اب ہم نے کل اس بات پہ بات کی تھی کہ حکمت سے مراد صرف نالج یا انفارمیشن نہیں ہے، یا علم بھی نہیں ہے صرف، بلکہ حکمت ایک ایسا فہم یا سمجھ ہے جو انسان کو صحیح فیصلے کرنے اور ہر چیز کو اس کے صحیح مناسب مقام پر رکھنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں لفظ شکر ساتھ آ رہا ہے، تو شکر کرنے والا اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے، یہ اس کو فائدہ اسی کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی شکر کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ عقل مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کیا جائے، دل میں عاجزی ہو، اطاعت ہو، اور جب آپ کے اندر یعنی عاجزی ہوتی ہے، آپ کی ہر نعمت پر آپ مطمئن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر عطا پر شکر گزار، خوش، تو شکر صرف یعنی زبانی کلامی نہیں ہے، بلکہ آپ کی جو حالت ہے، شکر وہ ہے کہ جس میں آپ رہتے ہیں ہر وقت، کہ اگر آپ ہر حال میں مطمئن ہیں اور اطاعت گزاری میں ہی آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، تو ناشکری جو ہے وہ انسان کو محرومی کی طرف، سختیوں کی طرف لے کر جاتی ہے، کفر جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بندے کے شکر کا محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، وہ تو لائق حمد ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ اس چیز سے بے نیاز ہے کہ بندہ اس کا شکر کرتا ہے نہیں۔ لیکن حقیقی حکمت کا پہلا اظہار شکر گزاری ہے، یعنی اگر کوئی شخص حکمت رکھتا ہے اپنے اندر تو وہ شکر گزار ضرور ہوگا، جو شخص شکر گزار نہیں ہے وہ خود ہی اپنے کھاتے میں نقصان اکٹھا کرتا ہے۔ تو پہلی تو یہ بات ہوگی، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اگلی آیت میں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ یاد کرو یعنی کہا جا رہا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے بھی آپ معلوم ہے، دوبارہ سے آپ کو ریوائز ہو جائے کہ لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، انہوں نے پہلی نصیحت کیا تھی؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، یعنی وہ اس کو واعظ کر رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا، یا بنیہ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ یعنی ظلم کیا ہوتا ہے؟ کوئی ڈیفائن کرے گا؟
ظلم کیا ہوتا ہے؟ میں کروں؟ جی جی کریے۔ ظلم جو ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، یعنی یا تو آپ جیسے putting something in a place where it does not belong، جیسے یا تو اللہ کے ساتھ آپ کسی اور کو شریک ٹھہرا دے، نعوذ باللہ، کے مطلب وہ جو ہے نا مطلب اس کو مالک کی جگہ پر رکھ دے، اللہ کی پلیس پہ، یا جو ہے نا اللہ کو وہاں سے ہٹا دے، یا لائک گیونگ اللہ رائٹ آف ورشپ ٹو سم ون ایلس۔ تو یہ اس طرح میں نے اس کو ظلم کی ڈیفینیشن میں لکھا ہے، جو کہ شرک کے حوالے سے ہیں۔ بالکل، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہی ہے، اور ہر برائی کی جڑ، کل ایک ایکسپلینیشن میں کوئی بات بھائی نے کی تھی کہ ہر برائی کی کوئی جڑ ہو سکتی ہے تو وہ شرک ہے، اور ہر اچھائی کی کوئی جڑ ہو سکتی ہے تو وہ توحید ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے، اس کو تھامے رکھ کے اگر ہم پوری بات ساری نصیحتیں پڑھتے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ڈیولپ ہوگی۔ تو جیسے کہ ابھی نائلہ نے ایکسپلین کیا، بات ایسے ہی ہے بالکل، کہ اگر آپ کسی چیز کو اس کا وہ حق نہیں دیتے کہ جو اس کا حق ہے، ٹھیک ہے، تو جنرل ڈیفینیشن تو اس کی ظلم ہی ہے۔ اور اگر شرک کے زمرے میں بات کریں تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، صفات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات، اس میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانا، ٹھیک ہے، یہ شرک ہے اور یہ ظلم ہے۔ ٹھیک، اب علماء نے اس کی بنیادی طور پہ 3 اقسام بتائی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں ملتی ہیں۔ وہ ایک تو کہ اللہ کی ربوبیت میں شرک کرنا، یعنی کسی اور کو اس کائنات کا مختار سمجھنا۔ پھر اس کے بعد کہ اس کی عبادت میں، ٹھیک ہے، اس شریک کرنا، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا، کسی کو سجدہ کرنا، نظر نیاز، بہت ساری ہمیں اس کی قسمیں نظر آتی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اور پھر ایک شرک فی الاسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کی خاص صفات کو کسی مخلوق کے لیے سے جوڑنا، ثابت کرنا، یا اللہ کو مخلوق جیسا قرار دینا۔ یہ شرک کی صورتیں ہیں، 3 طرح سے ہو سکتی ہیں، کہ ایک تو کس بارے میں یا کس نوعیت کا شرک ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی 2 قسمیں یوں بھی ہو سکتی ہیں کہ ایک ظاہری ہوتا ہے اور ایک باطنی شرک ہوتا ہے۔ تو جیسے ریاکاری ہے، اگر آپ نے کوئی چیز کرتے ہیں، آپ اچھا کام، اور دل میں آپ کے جو ہے وہ دکھاوا ہے، تو یہ شرک خفی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھے اپنی قوم کے بارے میں سب سے زیادہ خوف جو ہے وہ شرک اصغر کا ہے، شرک اصغر شرک خفی ہے، ٹھیک۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے کہا کہ جس نے اپنے سوا کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا، تو یعنی شرک کی نوعیت بھی ہو سکتی ہے۔ تو توحید جو ہے وہ انسان یعنی ہر طرح کی خیر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، بھلائی، اطاعت، ساری چیزیں اللہ کے لیے کی طرف منسوب کرنا، جو کام جو عمل کرنا وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور دل میں کسی بھی غیر اللہ پر توکل، اعتماد کسی بھی حوالے سے نہ ہونا، ٹھیک۔ تو اللہ کو، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، عبادات اور اس کی کائنات پہ جو اختیار ہے، اختیارات، اس میں اس کا حق دینا، یہ اصل میں توحید ہے۔ اور اگر اس کے مقابل کوئی چیز ہے تو وہ شرک کی صورت ہو جائے گی۔ اگر آپ ان میں سے کسی بھی ایک ایلیمنٹ میں کہیں پر بھی کوئی کمی کرتے ہیں تو وہ شرک کی کوئی چھوٹی بڑی ظاہری یا مخفی شکل بن جائے گی۔ تو سب سے پہلی نصیحت جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کی وہ یہ تھی کہ میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑا ظلم ہے کہ جو انسان سے سرزد ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی نا انصافی، ٹھیک ہے، عدل کے اگینسٹ جو کوئی پہلی چیز ہو سکتی تھی وہ یہ تھا کہ وہ شرک ہے۔ اور یہ بھی ہمیں ایک حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ تمہارا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہے، ٹھیک۔ تو اب جو پہلی نصیحت ہے وہ توحید کے حوالے سے ہے۔ اب دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری آیت ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ٹھیک ہے، اس کو اس طرح سیپریٹ کیا کیونکہ معنی اس میں مکمل ہوتا ہے ایک ایک سیکشن کا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یعنی حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ یعنی والدین کے حوالے سے، والدین کے بارے میں اس کو تاکید کی۔ تو اب حق کی بات ہو رہی ہے نا، تو پہلے شرک ظلم عظیم ہے، اور پہلے ظلم کے جس سے بچنا ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا ظلم کی یہ کوئی نوعیت ہو سکتی ہے تو وہ ہے کہ والدین کے حق میں کسی چیز کی کمی کرنا۔ تو ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں تاکید کی، اور یہاں جو وصینا نہ ہے کہ ہم نے وصیت کی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس نصیحت کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں،
آلدو اس پیراگراف میں ہم دیکھیں گے حضرت لقمان کی نصیحتیں، لیکن خاص کر اس والی آیت کی جو سٹارٹ ہے وہ وصینا الانسان بوالدیہ، وصینا، ہم نے تاکید کی. تو کچھ اس کو میں تھوڑا سا دیکھ رہی تھی تو تفاسیر میں یہ مینشن تھا، یعنی مولانا مودودی یا غالباً ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تفسیر میں، کہ سورۃ العنکبوت اور اس کا جو نزول ہے وہ ایک ساتھ ہوا تھا، اور اس میں بھی آیت نمبر 8 اور اس کا متن بالکل ایک ہے. تو ادھر بھی آیت اسی طرح ہے اور یہاں بھی ایسے ہی. تو یہ بھی وجہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ایسا ہے کہ حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو والدین کے حوالے سے نصیحت کی ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہاں پہ والدین کی بات بیچ میں کی ہے کہ ہو سکتا ہے لقمان خود والد تھے، اپنے بیٹے سے مخاطب ہیں، تو بیچ میں مطلب انہوں نے اپنا ذکر نہ کیا ہو اور شرک کے بعد جو اگلی نصیحتیں آ گئی ہوں. تو بہرحال اس پہ کوئی بھی حتمی بات نہیں تھی، یہ ایک بس آئیڈیا ہے کہ جو ایکسپلینیشنز میں سے مجھے ملا. بہرحال تو اب بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے انسان کو والدین کے حوالے سے تاکید کی. اب آپ ذہن میں رکھیں کہ ظلم کی بات ہو رہی ہے، کسی کے حق میں کمی کرنا، تو یعنی والدین کے حق میں کمی نہیں کرنا، ان کے حق کو پہچاننے کی تاکید کی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ماں کا خاص طور سے ذکر ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن، حملتہ کہ اس نے اٹھایا، اس نے پیٹ میں رکھا، اس نے حمل میں رکھا، وزن اٹھایا، امہ اس کی ماں نے، وہنا علی وہن کمزوری پر کمزوری. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کسی بھی انسان کی جو ماں ہے وہ کمزوری پر کمزوری، وہن پر وہن اٹھا کر ایک بچے کو اپنے یعنی اندر رکھ کے اس کی نشو و نما کا ذریعہ بنتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہنن علی وہن کے دو معنی ہو سکتے ہیں، کہ ایک وہن تو یہ کہ وہ اسے اپنے اندر رکھ کے اس کی نشو و نما کا ذریعہ بنتی ہے، اور پھر دوسرا وہن یہ کہ وہ فصالہ فی عامین، کہ وہ 2 سال اس کا جو فیڈ کروانا ہے اپنے بچے کو، دودھ پلانا، وہ اس کی دوسری نوعیت ہے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ جو ماں کا کردار ہوتا ہے ایک اولاد کی زندگی میں، اس کو اور جو اس نے قربانی دی ہوتی ہے، دیکھیں آگے تو جو تربیتی مراحل میں چیزیں ہوتی ہیں وہ بات نہیں ہے، یہاں تو صرف یہی چیز کافی ہے حق پہچاننے کے لیے کہ ماں نے اپنے رحم میں رکھا بچے کو اور پھر اس کو دودھ پلا کر اس کی نشو و نما 2-2.5 سال تک اپنے ذمے لی. تو بہرحال پھر اب آگے بڑھتے ہیں کہ آگے اب کیا بات ہے اس میں، انشکر لی ولی والدیک. تو پہلے شکر کی بات کی گئی کہ ہم نے حکمت ادا کی کہ تاکہ شکر کریں، اور انشکر لی یعنی اب جو ماں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نشو و نما کا ذریعہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بھی اس لیے کہ انشکر لی، پہلے تو میرا شکر ادا کر، اور پھر ولی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا، اپنے والدین کا، ان کا بھی شکر بجا لائے، ان کی بھی اس چیز کا ریگارڈ رکھ کہ کیا کون سے فیزز سے گزار کے آپ جو ہیں وہ اس دنیا میں آئے اور آپ کی تخلیق ہوئی. تو میرا شکر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بات ہے الی المصیر. الی المصیر یعنی کیونکہ میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، ٹھیک ہے، مصیر کا مطلب ہے لوٹ کر آنا. تو یہ آیت ہے. اچھا، اس کے حوالے سے تفاسیر میں جو ہمیں ایکسپلینیشن مل رہی تھی وہ یہ تھی کہ رضاعت کی مدت کتنی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت سے اس کی ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے. تو میں نے وہ تفصیل کو ہٹا دیا کیونکہ ہم یعنی اگر اس میں رہیں کہ حضرت لقمان کی نصیحتیں کیا تھی تو بات مختصر اور ہمارے یعنی ریلیونٹ ٹو what we are discussing اس پر ہو سکتی ہے. پھر اگلی آیت پر آتے ہیں، آیت نمبر 15. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. ٹھیک، اور اگر وہ تیرے ساتھ کوشش کریں، جدوجہد کریں، ٹھیک، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کریں، ان تشرک بی، میرے ساتھ تم کسی کو شریک کرو، اور وہ ایسا کر رہے ہیں یعنی آپ کو اس بارے میں علم نہ ہو، آپ کو معلوم نہ ہو، لیکن آپ کے والدین آپ کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر. تو پہلے تو ان کی اہمیت کا اندازہ ہے، ان کے لیے شکر کی بھی بات ہو گئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں کہ والدین میں سے اگر کوئی آپ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک کریں، فلا تطیعہما، تو پھر تم نے ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنی. ٹھیک، اس بات پر آپ نے ان دونوں کا کہنا نہیں ماننا. ٹھیک، لیکن اس کے آگے ایک اور نصیحت ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن ان کے ساتھ آپ نے بسر کرنی ہے زندگی اچھے اور معروف طریقے سے. اس صورت میں بھی کہ اگر والدین آپ کو شرک کی طرف آپ کی توجہ دلا رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یعنی سب سے بڑا گناہ جو ایگزسٹ کرتا ہے وہ شرک ہے، اگر اس کی بھی ترغیب آپ کو آپ کے والدین دے رہے ہیں تو اطاعت تو نہیں کرنی، لیکن آپ نے ان کے ساتھ جو معروف طریقے کے ساتھ گزر بسر ہے، جو احسان کا معاملہ ہے، وہ نہیں چھوڑنا.
پھر وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ آپ پیروی کریں اس راستے کی کہ جو میری طرف آپ کو پلٹا کے یا رجوع کرواتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہر وہ راستہ، یہ راستے میں یہاں پہ ایکسپلینیشن سے نہیں تھا کہ وہ کوئی شخص ہو سکتا ہے، کوئی آئیڈیا، کوئی پرسپیکٹ، کوئی بھی چیز جو آپ کے سامنے آئی جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرواتی ہے تو آپ اس کی پیروی کریں. اور والدین کی طرف سے جو نصیحت اگر وہ آپ کو شرک کی طرف لے کے جا رہی ہے تو اس کی اتباع نہ کریں. ثم الیہ مرجعکم، تو میری ہی طرف تم نے لوٹنا ہے. فانبئکم، سو میں تمہیں آگاہ کر دوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ تم نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے تو میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ جس کے حوالے سے تم یعنی علم ہی رکھتے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ اوپر بتایا ہے نا کہ اگر آپ کو علم نہ ہو لیکن آپ کو والدین جو ہے وہ شرک کی طرف آپ کے اندر آمادگی لا رہے ہیں تو ان کی پیروی نہ کریں، اس راستے کی پیروی کریں، وہ خواہ کسی سے بھی وہ آتا ہو کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں بما کنتم تعملون، کہ جو کچھ تم عمل کرتے تھے میں تمہیں آگاہ کروں گا، یعنی میں تمہیں بتا دوں گا. مدارے کا صیغہ یہ کہ وہ سب کچھ جو ہمارے اعمال تھے اس کے بارے میں تمہیں آگاہ کروں گا. تم نے میری طرف پلٹ کے آنا ہے. تو ہر وہ راستہ جو دنیا میں میری طرف لے کے آتا ہے وہ دنیا میں پکڑ لو، کیونکہ بالآخر تو آپ نے پلٹ کے میری طرف آنا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی تک بات جو ہے وہ توحید اور اسی پر یعنی ایک انڈورسمنٹ ہے. اب آگے چلتے ہیں. ٹھیک. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا بے شک وہ، ان تکو مثقال حبہ یعنی اگر دانے کے برابر بھی وزن ہو. ٹھیک ہے. من خردل، رائی، خردل کہتے ہیں رائی کو، تو من خردل مثقال حبۃ من خردل، یہ رائی کی دانے کے برابر وزن. تو اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی وزن میں ہو کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی ہو، یا او فی السماوات او فی الارض یاتی بہا. اچھا، فتکن فی الصخرہ، یہ اس کا ترجمہ نہیں کیا نا. یا پھر ہو سخت پتھر کی مانند، ٹھیک ہے، ایک بھاری چٹان یا پتھر کی مانند ہو. او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں بھی چھپی ہو کوئی بھی چیز. یاتی بہا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو نکال لے آئے گا. یعنی حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی ہو، وہ چیز سے مراد کوئی عمل ہو سکتا ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے، کچھ بھی. اگر وہ رائے کے دانے کے برابر بھی ہو یا چٹان کے مانند ہو یا آسمانوں اور زمین میں کسی بھی طرح چھپی ہوئی ہو، کہیں بھی چھپی ہوئی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نکال کر لے آئے گا. یعنی کوئی بھی چیز اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کا جو علم وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے. کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر مخفی ہو دنیا میں، کہیں چھپی ہو، یا چٹان کے اندر کہیں وہ دانہ ہو، ہر طرح سے آپ اس معنی کو لے لیں. کوئی بڑی بہت واضح چیز ہو کہ بعض اوقات کسی چیز کا پھیلاؤ جو ہے وہ بھی اسے آبزرویشن سے دور رکھتا ہے، اور اسی طرح بعض اوقات کسی چیز کا بہت باریک ہونا بھی آپ کو اس کے آبزرویشن سے دور رکھتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اب زمین جو ہے اس کے حیت، اس کو انسان آبزرو تو نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ اس کو اسپیس اس طرح سے نہ کریں مختلف انسٹرومنٹ کے استعمال سے. تو بعض اوقات کسی چیز کا پھیلاؤ بھی آپ کو آپ کی آبزرویشن کو لمٹ کرتا ہے، اور اسی طرح اس کا بہت باریک ہونا بھی آپ کی آبزرویشن میں نہیں ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز سے ماورا ہے. وہ خواہ کہیں بھی چھپی ہو، جتنی ظاہر جتنی مخفی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اور اس کو لے آئیں گے. تہوں میں بھی پڑی ہو زمین کے کوئی چیز، سخت تاریکی میں بھی ہو، ٹھیک ہے، بہت زیادہ روشن ہو کہ آپ اسے نہ دیکھ پائیں، اس کے باوجود بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لے آئیں گے اور یا اس سے باخبر ہیں. آگے جو دو صفات ہیں، ان اللہ لطیف خبیر، یہ بہت ہی دو انٹرسٹنگ نام ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے. سبحان اللہ. اچھا، لطیف جو ہے اس کا جو معنی ہے، یا کسی چیز کو ہم اردو میں بھی لطیف کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کوئی بتائیں؟ جی، اب میری آواز آپ سب کو آ رہی ہے؟ جی جی، آواز آپ کی کلیئر ہے. جی جی جی. تو لطیف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اردو میں لفظ لطیف ہم استعمال کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی واقف ہوگا اس سے. جی
لطیف کے معنی ایک تو ہوتا ہے بہت لائک لائٹ میں بھی لیتے ہیں. دوسرا بہت ڈیلیکیٹ جو چیز ہوتی ہے نا، بہت باریک، جسے کہتے ہیں گوئنگ انٹو مائنیوٹ ڈیٹیلس. جی، لطف کا بھی مطلب اس سے نکلتا ہے نا. جی ٹھیک، جی. جو جس میں ایک نزاکت ہو، کوئی چیز یعنی دقت کے ساتھ کوئی کام کیا ہو. بہرحال تو اب جو اس کا مادہ ہے لام قا اور فا، ٹھیک، کسی چیز کا نرم نازک ہونا، ٹھیک، باریک ہونا، لیکن لطیف ہونا. ہوا کی بھی صفت ایک بتائی جاتی ہے کہ بعض اوقات ہوا جو ہے وہ بہت لطیف ہوتی ہے، غیر محسوس طریقے سے آپ کے اوپر جو ہے وہ اس کی پھوار پڑ رہی ہوتی ہے. صحیح، تو مہربان ہوتی ہے، مہربانی، نرمی. تو یہاں پر جو لفظ لطیف ہے اس میں بھی یہی معنی اگر ہم دیکھیں تو، اور باریک بین اس کا مفہوم ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا جو ترجمہ یا کہیں کیا ہوتا ہے باریک بین. تو باریک بین اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ لطیف ہے، یعنی غیر محسوس انداز میں وہ ہر چیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں. سبحان اللہ، اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور کوئی مستقل آپ کو جو ہے کوئی اسپائی کر رہا ہو یا دیکھ رہا ہو، تو یہ کتنی انکمفرٹیبل سچویشن ہوتی ہے کہ آپ ہر وقت کسی نگاہ میں ہوں. تو آپ کے لیے مطلب آپ مشکل ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں. بعض اوقات کہیں آپ کسی کی آپ کی موجودگی ہے، بعض مطلب ادھر اپنے نارمل کوئی کام کرنا ہے، کھانا کھانا کسی کی موجودگی میں، اس میں بھی آپ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت ہمارے ایک ایک عمل، ہمارے سوچ، اس کی ہمارے تخیل، ہر چیز پر باریک بینی سے نظر رکھے ہوئے، لیکن وہ اتنے غیر محسوس طریقے سے ہم پر نظر رکھے ہوئے کہ ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا. ہم اس احساس میں ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ یعنی کانشیس رہنا چاہیے، لیکن وہ جو ایک کسی کے باریک بینی میں ہونے کا جو پریشر ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بہت ہی غیر محسوس طریقے سے ہم پر نگرانی رکھتا ہے. تو اور پھر اس کے بعد بہت چھوٹی اور معمولی سے معمولی اور نزاکت والا اگر ہم مانی لیں کہ پوشیدہ سے پوشیدہ بھی کوئی چیز ہے تو وہ اس کے بارے میں، وہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتے ہیں. اب خبیر کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ پوری طرح سے ہولسٹکلی کسی چیز سے آگاہ ہونا، یعنی کسی بھی عمل کا ظاہر، باطن، اس کی ابتدا، انتہا، اس کی کیفیت، اس کی حقیقت، ساری ہی چیزوں کا علم، ٹھیک ہے، ایک وقت میں ہمہ وقت ایک ساتھ ہونا، یہ خبر رکھنا ہے. ٹھیک، اور خبیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو خبیر کی صفت اور لطیف کی صفت، ٹھیک ہے، یہ دونوں مل کر ایک معنی دے رہی ہیں کہ ایک تو مکمل آگاہی، ہر وقت نظر اور نرمی کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شامل حال ہونا. ٹھیک، تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کی یہ والی صفت کا ذکر ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ مطلب کون سی آیت میں ہم اس کو کر رہے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی، کہ آیت کا جو اوپر جو حضرت لقمان نے نصیحت کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز رائی کے دانے برابر چھوٹی ہو، کوئی چٹان کی مانند ہو، آسمان اور زمینوں میں کہیں بھی پوشیدہ ہو، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مکمل اس کے بارے میں آگہی رکھنے والا ہے، اور غیر محسوس طریقے سے اور اس کی ایک ایک ڈیٹیلز کے بارے میں واقفیت رکھنے والا ہے. سو دس آیا. اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اب آپ یہ صرف ایک آیت لے لیں اور اس میں یہ جو 3 چیزیں نظر، ایکچولی 4 چیزیں، اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک. تو اس پر ہم سورۃ العصر سے ہوتے ہوئے پھر سورۃ الحجرات کے بھی کچھ حصے میں اور پھر یہاں بھی ایک ہی طرح کا وہ موضوع کہ جو انسان کو اس کا پرپس بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پرپس کو اچیو یا اس کی نجات کا جو ذریعہ ہونے والے سٹیپس ہیں، ٹھیک ہے، وہ بات بیان کریں. اور ان ذالک من عزم الامور. ٹھیک، تو ہمیں والعصر میں اللہ تعالیٰ نے ڈکلیریشن دی تھی کہ انسان مسلسل مطلب خسارے میں ہے، مستقل خسارے میں ہے. تو ایک یعنی جس طرح کی ہیومن ٹریجڈی میں انسان ایگزسٹ کرتا ہے، جس طرح کی ٹریجک سچویشن میں انسان ایگزسٹ کرتا ہے، اس میں نجات کے جو ہمیں ٹولز دیے گئے ہیں کہ یہ چیزیں 4 آپ پکڑ کے رکھیں، یہ فریم ورک ہے نجات کا. تو اللہ یہاں پر اب یہ بات ہو رہی ہے کہ ان ذالک من عزم الامور، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، بڑی ہمت کے کام ہے، بڑا بڑا معاملہ ہے. سورۃ البقرہ میں بھی جب یعنی بات کہی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، یہ ایک بڑا کام ہے. لیکن وہاں پہ کیا کہا، الا علی الخاشعین، جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں، پھر ان کے لیے وہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے.
تو بے شک یہ بڑا کام ہے، یہ جو 4 چیزیں یہاں بتائی گئیں یہ ایک بڑا کام ہے، لیکن یہی پھر انسان کی پوری زندگی کی کا حاصل ہو سکتا ہے. یہی 4 چیزیں جو ہیں وہ اس کی زندگی کا مقصد ہے. تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ نماز قائم کرنا، ٹھیک، عبادت کی بات ہو گئی، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. تو یہ اس نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ عمل صالح اور وہ تواصی بالحق کی جو ہم بات کریں دونوں اس میں انکم پاس کرتا ہے. اور عمل صالح نیک نماز قائم کرو بھی ہو گیا، ٹھیک. تو ایمان ہوگا، ایمان تو بنیاد ہے. پھر عمل صالح کرو، اس میں سے ایک عمل یہاں جو کہ ہر یعنی انسان کی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں جو 2 ٹولز جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ ایک اس کی لائف سٹائل میں نماز کا ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جو کہ نماز کے ذریعے ہی قائم ہوتا ہے. سب سے گہرا تعلق جو ہے وہ نماز میں قائم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور پھر جو دوسرا ٹول ہے وہ آخر میں بیان کیا ہے، صبر. ٹھیک. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ مینڈیٹری ہیں آپ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرنے کے لیے. تو مصیبت آئے تو صبر. ٹھیک. تو ایک مومن کی جو عملی زندگی ہے اس کا مکمل خاکہ یہاں بھی، جس سے میں نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق قائم کرتی ہے، ایمان ہی اس کی بنیاد ہو سکتی ہے. اور عمل صالح میں کوئی سب سے صالح عمل ہے تو وہ صلاح. پھر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر میں معاشرے کی اصلاح کی اور کی بات ہے. اور امر پہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ دعویٰ سے مختلف بات ہے. ٹھیک ہے، دعویٰ الی الحق یا دعویٰ بالمعروف کی دعوت دینا ایسے ہی ہے کہ کسی کو کوئی اچھی بات بتانا. لیکن امر بالمعروف کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو طاقت میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں تو ہی آپ کسی سے مطلب اس کو assertive ٹون میں کوئی کام کروا سکتے ہیں. امر کی طرح معروف کو آپ نافذ کر سکتے ہیں، صحیح کام کو. اور اسی طرح نہیں عن المنکر بھی جب ہی ہے کہ جب آپ کوئی اتھارٹی رکھتے ہیں کسی پر، تبھی آپ اسے کسی برے کام سے واقعی روک سکتے ہیں. تو جب یہ حدیث ہے نا کہ جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے روکے، تو ایسے ہی تو ہم کسی کو بھی جا کے ہاتھ سے نہیں روک سکتے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ طاقت میں ہو، آپ کا ہاتھ سے روکنا اہم ہو. اس وقت وہ کسی فساد کا سبب نہ بلکہ واقعی اس برائی کا سدباب ہو. تو یہ ہاتھ سے روک کے برائی کا سدباب جب ہوتا ہے کہ جب آپ کے ہاتھوں میں طاقت ہو اور پاور ہو. تو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور وَانْهَ عَنِ یہاں پر وَأْمُرْ جی وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. ٹھیک، یہ دونوں کام کا مقصد یہ ہے کہ آپ یعنی طاقت میں آئیں اور معاشرے کی اصلاح کا کام کریں. ٹھیک. تو پہلے تو آپ نے اپنی ایمان اور عمل صالح کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے. پھر اس کے بعد طاقت میں آنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے. اور اس راستے میں جس چیز کی سب سے زیادہ آپ کو ضرورت ہوگی وہ تو پہلے تو اول ایمان اور عمل صالح ہی ہے. اور پھر جب آپ یہ اس کام میں لگ جائیں گے، جب آپ کام شروع کریں گے، تو دوران میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ صبر ہے. یہ اس کی ناگزیر شرط ہے، کیونکہ حق کی جو دعوت ہے اس میں آزمائش ہوگی، مشکل ہوگی. اور اگر اور بار بار آپ کے قدم لڑکھڑائیں گے. اور جب تک آپ صبر خود اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کو اس پوری جرنی کا حصہ نہیں بناتے، اہم حصہ، اور ایز اے ٹول یوز نہیں کرتے، تو وہ جو ثابت قدمی اس کام کے لیے ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں آپ اچیو کر سکتے. آپ مستقل مزاجی کے ساتھ وہ کام کر ہی نہیں سکیں گے. تو ان ذالک من عزم الامور، یہ ایک بہت بڑا کام ہے. یہ چھوٹا کام نہیں ہے کہ آپ نے بس رینڈملی اٹھ کے اور بس کر دینا ہے. اس کے لیے آپ کو مستقل مزاجی کی، صبر کی ضرورت ہے. اب آ جاتے ہیں. اچھا، اب جو اگلی آیت ہے نا، اس کی ایکسپلینیشنز یعنی ایسے بہت مختصر ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جو حضرت لقمان نے سکھائیں. لیکن آپ اس کو جب ہم پڑھ رہے ہیں نا تو آپ اس کانٹیکس میں پڑھیں، یا آپ ان پوری ہدایات کو ایک ون بائی ون اس کا ہونا بھی ایک اس میں حکمت ہے. تو پہلے شرک اور پھر یعنی توحید کی بات آ گئی، اور پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک. تو اب یہ دیکھیں ایک کیریکٹر بلڈنگ، ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے تو عملے یعنی ایمان اس کا بیسک جز ہے. صلاح، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن، یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل چیز ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد طاقت میں آنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو پریکٹس کرنا، اور پریکٹس کرنے کے دوران میں مشکلات آئیں تو ان پر صبر کرنا. اور اب جب آپ اتھارٹیٹیو پوزیشن میں ہیں، جب آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہوں گے، تو اتھارٹی میں ہونے کے ساتھ بھی بہت سارے دیگر مسائل ہیں کہ جو انسان کے کیریکٹر کو چمٹ سکتے ہیں. تو اب آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر اور زمین میں اکڑ کر نہ چل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک. تو سار جو ہے وہ عربی زبان میں ایک بیماری کو بھی کہتے
کہ جو اونٹ کی گردن میں ہو جاتی تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے اونٹ اپنا منہ ہر وقت ایک ہی طرف پھیرے رکھتا، صحیح، اور مطلب وہ ہلا جلا نہیں سکتا تھا. تو وہ جو ایک اکڑ کے کسی سے بات کرنا، ٹھیک ہے، کہ آپ کی اس چال میں وہ اکڑ ہو کے جھکاؤ ہی نہ ہو، زمین میں اکڑ کے چلنا، اور پھر وہ اونٹ کی بیماری اس کی سمجھ آتی ہے کہ کیوں یہاں پہ یعنی یہ لفظ ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اور پھر اس کے بعد یعنی اصل بات یہاں پر مختال کے معنی ہے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہو، ٹھیک، اور اپنی بڑائیوں کا ہر وقت دوسروں پر اظہار کرتا رہے، وہ فخور، یہ والی جو صفت ہے، ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ جو ایک تو خود پسند ہو اور پھر فخر جتانے والا ہو، ہر وقت اپنی بڑائی اپنے میں رہے، اور اس کی چال میں اکڑ، وہ اترانا. تو آپ دیکھیں یہ چیزیں جب آپ اتھارٹیٹیو پوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ مسئلہ یہ مرض جو ہے سب سے پہلے آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ صبر سے کام لیں تو صبر کا ایک حصہ پہلو یہ بھی ہوگا کہ آپ نے اپنے اندر اس مزاج کو آنے سے روکے رکھنا ہے، ٹھیک. وقصد فی مشی کا وغضض من صوتک، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کر. وغضض من صوتک، اور اپنی آواز میں پستی رکھ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب آوازوں میں سب سے زیادہ بری اور ناپسندیدہ آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے. تو یہاں پہ جو میانہ روی اعتدال اختیار کرنا، اس کا مطلب ہے کہ نہ بہت تیز چلنا اور نہ ہی بہت آہستہ چلنا، ٹھیک. تو اس سے ایک تو یہاں پر اب ایسا نہیں ہے کہ چلنے میں کوئی رفتار کی بات ہے، یقیناً انسان کے مزاج میں جو اس کا کام اور پوائز نیچر ہے، بات کرنا تو ٹھہراؤ کے ساتھ، نہ بہت تیز نہ بہت جلدی، یہ سارے معنی بھی اس میں لیے جا سکتے ہیں. لیکن ہر عمل میں میانہ روی کا ہونا، ٹھیک ہے، یہ معنی بھی اس میں آتا ہے کہ اس کو آپ اپنا قاعدہ ہی بنا لیں کہ ہر چیز جس کو آپ پریکٹس کر رہے ہیں اس میں میانہ روی ہے، اعتدال پسند ہو، کیونکہ یہ اسلام کا مزاج ہے، ٹھیک ہے. خواہ وہ خرچ کرنے کا معاملہ ہو، خواہ وہ اگر ہم یعنی ایون کہ عبادات میں بھی جو نفافل عبادت ہے اس میں بھی میانہ روی ہمیں یہ مزاج ملتا ہے. پھر اسی طرح مطلب کوئی بھی آپ عمل اٹھا لیں کہ جو انسان کرتا ہے، اقتدار اگر آپ کے پاس ہے، دولت کی بات ہے، علم یا حسن ہے، اس کی طرف جو آپ کی انکلینیشن ہے اس کو پسند کرنا، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزین کی ہے دنیا میں، ان ساری چیزوں کو پسند کرنا، ان کے لیے ایک اٹریکشن ہونا، اس میں میانہ روی. تو یہ ساری چیزیں ہر عمل میں میانہ روی کا ہونا، اعتدال کا معاملہ رکھنا، یہ بہت ضروری ہے. اور پھر آوازوں کو پست رکھنا، یہ یعنی سورۃ الحجرات میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ مجلس میں ان کی آواز ذرا اونچی ہوئی تو آیت آ گئی کہ رسول اللہ کی موجودگی میں نہ کریں، آواز اس طرح اونچی نہ کریں، کیجولی بات نہ کریں. یہاں پہ تو بہت جنرک رول آ گیا، کیونکہ پیچھے بات ہے نا، آپ اتھارٹیٹیو پوزیشن میں ہوں گے تو آپ کے ساتھ یہ مسائل آئیں گے کہ آپ بعض اوقات کسی چیز کو کہنے کے لیے آپ کی ٹون میں وہ سختی ہوگی، آپ کے مزاج میں وہ سختی ہوگی، تو اس کو ناپسند قرار دیا گیا ہے. اور حق کو بعض اوقات بیان کرنے کے لیے آواز کے اونچا ہونا اس کو کمزور ہی کرتا ہے، اس کو کوئی مضبوط نہیں کرتا. تو یہاں پر آواز اونچی نہ کرنے کا یہ بھی معنی ہے کہ آپ اپنی کوئی بات بیان کر رہے ہیں، اس میں دلائل ہونا ضروری ہے، اس کو آپ کس زور کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ بات اہم نہیں ہے. تو اس میں یہ بھی بات ہے. اچھا، یہ تو یہ آیات ہو گئیں کہ جس میں حضرت لقمان کی نصیحت، آیت نمبر 20 سے پھر اگلا رکوع ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے. لیکن حضرت لقمان کی کچھ اور نصیحتیں بھی تھیں جو تفسیر ابن کثیر میں الگ الگ موجود تھیں، اور میں نے سوچا کہ اس کو بھی مینشن کرنا چاہیے، پھر ہم اس پہ کوئی سوال اور ڈسکشن ہے تو اس کی طرف آئیں گے. تو جو نصیحتیں اس میں بیان ہے اس میں 3-4 یہ ہیں کہ ایک، امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی ان لقمان الحکیم کان یقول ان اللہ عز وجل اذا استودع شیئا حفظہ، کہ لقمان حکیم نے کہا جب کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے تو اللہ ہی اس کی حفاظت فرماتا ہے. پھر ایک اور ان کی نصیحت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني إياك وتقنع فإنها مخوفة بالليل مزلة بالنهار. لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، تکلف کے ساتھ قناعت سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ رات کے خوف و خطر اور دن میں ذلیل ہونے کا سبب بنتی ہے. اب اس میں بہت گہری بات ہے، قناعت کے ساتھ تکلف کے ساتھ قناعت سے اجتناب کرو، ٹھیک. اس پر بات کریں گے ہم کہ اس سے کیا آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے.
پھر ایک اور اس میں ان کی نصیحت ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، حکمت اور دانش نے مسکینوں کو بادشاہوں کی مجلس میں بٹھا کے رکھ دیا، ٹھیک؟ تو حکمت اور دانائی آپ کو آپ کے درجات جو ہیں وہ دنیا میں بھی بلند کر دیتی ہیں۔ اور پھر ایک اور ہے کہ اے میرے بیٹے، جب تم قوم کی مجلس میں آؤ تو انہیں سلام کہو، پھر ایک کونے میں بیٹھ جاؤ۔ بہت اہم بات ہے کہ آپ انہیں سلام کریں اور ایک کونے میں بیٹھ جائیں، کسی بھی مجلس میں ہم جائیں، اور اس وقت تک بات نہ کریں جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ انہوں نے گفتگو شروع کر دی ہے، اور اگر وہ گفتگو کے دوران ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، اعوذ باللہ۔ اور اگر وہ کسی اور موضوع پر گفتگو کریں تو ان سے کنارے کشی اختیار کر کے کسی دوسرے لوگوں کی مجلس اختیار کر لو۔ یہ بھی لقمان کی نصیحت کی جو ہمیں ملی۔ یہ میں نے تفسیر ابن کثیر میں 4 تھیں، وہی مینشن کی ہیں، کیونکہ ویسے تو ہمیں بہت سارے اقوال ملتے ہیں لیکن پھر ان کی اسناد کو چیک کرنا اور ایک طویل پروسیس تھا، سبحان اللہ۔ اچھا، آپ مجھے 1 منٹ دیجیے گا، 1 منٹ کا وقفہ میں لوں گی، پھر ہم بات کرتے ہیں، جسٹ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آج کے درس میں یہی بات تھی۔ آپ لوگوں کا اگر کوئی سوال ہو اس سلسلے میں تو ضرور کریں انشاءاللہ، یا کوئی بات کسی نے ایڈ کرنی ہو کہ جو آپ کی سمجھ بنی ہو کہ جو نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہیں، اس میں یہ جو آخری 4 باتیں تھیں اس میں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ تکلف کے ساتھ قناعت، اس سے اجتناب کریں۔ اس سے کیا سمجھ آتی ہے آپ لوگ؟ اس سے شروع کرتے ہیں، چلیں جی۔ میری آواز آتی رہی ہے سب کو؟ جی جی آ رہی ہے۔ مجھے جو اس سے سمجھ آیا، تکلف کے ساتھ قناعت، مطلب آپ جتنی قناعت کر سکیں اتنی زیادہ کریں، اس میں کوئی تکلف نہ کریں، لائک اس کو لمٹ نہ کریں۔ جی، پہلے تو یہ نا کہ قناعت کیا ہوتی ہے، قناعت پسندی؟ قناعت پسندی جی قناعت پسندی کہ آپ کے پاس جو ہے، جتنا ہے، اس میں اس میں شکر گزاری کریں، اور بالکل۔ جو آپ کے ریسورسز ہیں ان کو جتنے بھی، چاہے وہ جتنے بھی لمیٹڈ ہیں، کمپلین نہیں کریں، اور اس پہ صبر و شکر کے ساتھ ان کو جو ہے آپ استعمال میں لائیں۔ بہترین، آپ نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا۔ قناعت ایسی ہے۔ اور تکلف کیا ہوتا ہے؟ تکلف جب آپ کسی کام کو کرنے میں تردد محسوس کرتے ہیں، ریلکٹنٹ۔ جی، اور تکلف یوں بھی تو ہوتا ہے کہ جیسے آپ ان معنوں میں لیں، جیسے آپ کسی کہیں مہمان ہیں تو آپ تکلفاً بعض چیزیں جو ہے وہ اوائڈ کر رہے ہیں، یا آپ ریلکٹنٹ ہچکچاتے ہیں کرتے ہوئے۔ جی جی، کچھ ایسی جھجک کی جو ظاہری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ ظاہری طور پہ جہاں موجود ہیں اس وجہ سے وہ جھجک آپ کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک، تو یہ تکلف ہو گیا۔ تو قناعت تو بہت اچھی چیز ہے کہ جس کو کرنا چاہیے، لیکن تکلف اس میں ہونا، یعنی ایک تو مجھے اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ سادگی تو اختیار کریں، لیکن اس میں وہ یعنی چھوٹی چیزیں نہ اس کے ایلیمنٹس میں ایڈ کریں قناعت کے، جو مصنوعی یا دکھاوے کا سبب بن رہی ہوں۔
ٹھیک، جس میں بناوٹ ہو، ایسے کہ جو غیر فطری محسوس ہوں، یعنی آپ بہت سادہ اس طرح کی سادگی دکھا رہے ہیں کہ جس میں تکلف نمایاں ہے، ٹھیک. تو قناعت ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے سب سے پہلے آپ کے اندر ہوتی ہے، صحیح ہے، اس کا آپ کے اندر باطن کے ساتھ تعلق زیادہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہماری قناعت کا تعلق صرف ہماری ظاہر سے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ شاید تکلف کے ساتھ قناعت ہوئی. اگر کسی کو اور اچھی طرح سمجھ آئی ہو تو ضرور بتائیں. یا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اپنے عمل کو کسی کو صرف متاثر کرنے کے لیے کر رہے ہو اور حقیقت میں ویسے ہو نہیں، تو وہ صرف دکھانے کے لیے دکھاوا کر رہے ہو. جی بالکل، بالکل یہ معنی ہو سکتا ہے. آپ کوئی بھی کام جو ہے وہ اس کو دکھا دکھا کر ہی کرتے ہوں، وہ اچھا کام ہے لیکن اس میں ایک دکھاوا ہے، ٹھیک ہے. چلیں، اگر آج کے حوالے سے کوئی بات کسی نے ایڈ کرنی ہے یا کوئی سوال ہو تو کریں، ورنہ صرف اس کی ایکسپلینیشن میں ویسے کافی ٹائم لگ گیا. سبحان اللہ. پھر آپ سب اجازت دیں، انشاءاللہ سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. ثانیہ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی اگر کوئی کوشچنس نہیں ہیں تو پھر اینڈ کرتے ہیں. چلیں الحمدللہ. اب اس کا اگلا رکوع ہم کل ڈسکس کریں گے. جی جی کہیے. انشاءاللہ. جی نہیں انشاءاللہ. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو آپ اپنے یعنی طور پہ تفسیر سے مطالعہ کر کے آئیں، تاکہ جب ہم اس کو ساتھ مل کے سمجھ رہے ہوں تو اچھی انڈرسٹینڈنگ بن سکے باذن اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریکارڈنگ. السلام علیکم.